کہ بعض نظریات پر ہمارا موقف کیا ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اچھے خاصے جید اصحاب علم اور قیادت رکھنے والے علماء وہ یہ بات فرماتے ہیں جو میں کہنے لگوں۔ جب ہم فتنہ غیر مقلدیت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرتے ہیں، سفر حضر ایک کرتے ہیں، دن رات برابر کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہاں سے حوصلہ افزائی کی بجائے ایک جملہ نکلتا ہے کہ تم غیر مقلدین کے پیچھے پڑے ہو، یہ ہمارے توحیدی بھائی ہیں، ہمارا ان کا عقیدہ ایک ہے، توحید میں ہم سب مشترک ہیں، رفع الیدین آمین فاتحہ کا مسئلہ ہے، یہ امام شافعی امام احمد بن حنبل بھی کرتے ہیں، انہوں نے کر لیا تو کیا ہوا، یہ کوئی لڑائی والی بات ہے، کوئی مناظرے والی بات ہے، کوئی بحث والی بات ہے، اس امت میں انتشار ہو رہا ہے۔ یہ آواز اتنی شدت سے لگائی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے سٹیجوں پہ آواز لگ رہی ہے، اور میڈیا کے ذریعے امت کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں ہر اس شخص کو پذیرائی ملتی ہے، عوام میں بھی اور میڈیا میں بھی، جو یہ دو چار جملے کہے، ہم مسلمان ہیں، دیوبندی اہل حدیث بریلوی، یہ فرق چھوڑ دو، اس سے امت ٹوٹ رہی ہے، امت کو جوڑو، فرقہ واریت ختم کرو، ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے، اس پر لوگ داد دیتے ہیں، اور اس داد کی وجہ سے خطیب اگلے جلسے پھر یہ بات کہہ دیتا ہے ابھی داد مل رہی ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ داد دیتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا ہمیں شاباش دیتی ہے یا ہمیں جوتے مارتی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے، ہم نے ایک دن اس احکم الحاکمین کی عدالت میں جانا ہے جہاں پر یہ ساری باتیں کھل جانی ہیں کہ داد کے لیے کام کون کرتا تھا، اللہ کے لیے کام کون کرتا تھا، شاباش کے لیے کام کون کرتا تھا، اور دین کے نام پر بے دینی اور غلط عقائد پھیلانے کا کام کون کر رہا تھا، یہ بات کھل جانی ہے۔ اور اس حشر کے میدان سے ڈرو، دنیا کی شاباش کی پرواہ نہ کرو، دنیا کی تکلیف اور مشقت کی بھی پرواہ نہ کرو، دنیا گزر جانی ہے، مشقت میں گزرے، جیل میں گزرے، مصائب میں گزرے، تکالیف میں گزرے، اس نے گزرنا ہے۔ موت کے بعد کی تکلیفیں ناقابل برداشت ہیں، قبر کی جیل بڑی سخت ہے، جیل جہنم کی اس سے بھی سخت ہے۔ ہم مولوی اس کو ذہن میں ضرور رکھا کریں، مولوی۔ کل لاہور ایک جگہ جامعہ فتح لاہور میرا بیان تھا مغرب کے بعد، اس کے بعد علماء تشریف فرما تھے، کچھ ان کے بڑے حضرات متعلقین تشریف فرما تھے، ہم ان کے دفتر میں بیٹھے تھے تو وہاں جامعہ فتح لاہور کے ناظم صاحب یہ بات فرمانے لگے کہ مولانا صاحب حالات بہت غلط رخ پہ نہیں جا رہے؟ میں نے کہا حالات صحیح رخ پہ جا رہے ہیں، ہم مولوی غلط رخ پہ جا رہے ہیں، ہم مولوی صحیح رخ اختیار کریں گے تو حالات ٹھیک رخ پہ چلے جائیں گے۔ میں اپنے گاؤں کا امام ہی ٹھیک نہیں ہوں تو میرے گاؤں نے ٹھیک کیسے ہونا ہے؟ میں مدرسے کا محتمم ٹھیک نہیں ہوں تو میرے طلباء نے کیسے ٹھیک ہونا ہے؟ میں ہی ٹھیک نہیں ہوں تو میری عوام نے کیسے ٹھیک ہونا ہے؟ اس لیے حکومت کو ٹھیک کرنے سے زیادہ ضروری ہے ہم خود کو ٹھیک کریں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حکومت کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کا معنی ہے کہ ہمیں خود کو صحیح رخ پہ لے کر چلنا چاہیے۔ یہاں میں نے حضرات سے کہا تھا، لوگ ہمیں کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں عوام ووٹ دیتی ہے، بلوچستان میں ووٹ دیتی ہے، اب سندھ والوں نے شروع کر دی ہیں، پنجاب کے لوگ مولوی کو ووٹ نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے، پنجاب کے لوگ بھی مولوی کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن مولوی وہ کام کرے جن کاموں سے ووٹ ملتے ہیں۔ کیوں ووٹ نہیں دیتی ہے عوام؟ وہ کام کرے جس کام سے ووٹ ملتے ہیں، پھر عوام ووٹ دیتی ہے، کیوں نہیں دیتی؟ میں مسجد کا امام ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، میں لوگوں سے ووٹ مانگ لیے، مجھے چیئرمین بناؤ۔ کیوں؟ میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا، لوگ کہتے ہیں وہ تو آپ پہلے ہی پڑھا رہے ہیں۔ مجھے چیئرمین منتخب کرو، میں تمہارے جمعے پڑھاؤں گا، لوگ کہتے ہیں آپ پہلے ہی پڑھا رہے ہیں۔ مجھے چیئرمین منتخب کرو، میں تمہارے نکاح پڑھاؤں گا، وہ تو آپ پہلے ہی پڑھا رہے ہیں۔ مجھے چیئرمین منتخب کرو، تمہارے جنازے پڑھاؤں گا، وہ تو آپ پہلے ہی پڑھا رہے ہیں۔ چیئرمین کا کام جنازہ، نماز اور خطبے تو نہیں ہے نا، چیئرمین کا یہ کام نہیں ہے۔
آپ اپنے گاؤں میں کہو کہ سولنگ میں لگوا کے دوں گا، گلیاں میں ٹھیک کراؤں گا، صفائی میں کراؤں گا، تھانے کچہری کے مسئلے جائز میں حل کراؤں گا، لوگ آپ کو ووٹ دیں گے۔ میں ووٹ نہیں مانگ رہا، ووٹ مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ ووٹ کیسے ملتا ہے۔ ہم نے سیاست میں اترنے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہم سیاست سمجھتے ہیں۔ سیاست میں اترنا اور بات ہوتی ہے، سیاست سمجھنا اور بات ہوتی ہے۔ جب میں نے حفظ مکمل کیا گکھڑ منڈی امام اہل سنت والجماعت حضرت شیخ سرفا خان صفدر نور اللہ مرقدہ کی مسجد میں، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ جمعے کے دن میری دستار بندی ہے تو نوٹوں کا ہار میرے گلے میں ڈالو۔ جو بچہ حفظ کرتا تھا تو اس کے رشتہ دار آتے تھے تو اس کے گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالتے تھے، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ میرے گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالو، میں نے حفظ کیا ہے، آج میری دستار بندی ہوئی ہے۔ تو میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک پنجابی کا محاورہ ہے، وہ محاورہ مجھے سنایا۔ یہ وضاحت اس لیے کروں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے باپ کی شادی تھی ہی نہیں، اس لیے محاورہ سنا رہا ہوں کہ والد صاحب مجھے فرمان لگے پتر اسی جنجے چڑھے تو نہیں پر جانج ویکھی تے ہے نا۔ یہ ہمارا پنجابی زبان کا محاورہ ہے کہ میری شادی ہوئی تو نہیں لیکن میں نے شادیاں دیکھی تو ہے نا۔ اب سمجھ آئی؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس طرح کا حفظ نہیں کیا لیکن حفظ تو ہم نے بھی کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ حفظ کریں تو گلے میں ہاتھ ڈالنے چاہیے کہ نہیں ڈالنے چاہیے۔ تو ہم سیاست لڑتے نہیں ہیں لیکن سیاست دیکھتے تو ہے نا، تو دیکھنے سے ہی بندے کچھ بات سمجھ آتی ہے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے۔ میں خیر صرف یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ ہم علماء نے کرنا کیا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ سن رہے ہیں، لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ ہمارے توحیدی بھائی ہیں، ہم اور یہ عقائد میں ایک جیسے ہیں، بس آمین رفع دین کا فرق ہے، وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا لیا تو پھر کیا ہوا، یہ کوئی لڑنے کی بات ہے۔ اور جب بات سمجھ آئے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا ہمارا مسئلہ توحید کا ہے، ان کا ہمارا عقیدہ اختلاف توحید کا ہے، ان کی توحید اور ہے، ہماری توحید اور ہے۔ اب آپ کے لیے انوکھی بات ہے نا، آج تک آپ نے یہی سنا کہ غیر مقلدین کا ہمارا توحید میں اتفاق ہے، توحیدی بھائی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں ہمارے توحیدی بھائی نہیں ہیں، ہمارا اختلاف ہی توحید میں، تو یہ آپ کے لیے انوکھی بات ہے یا نہیں؟ اب باتیں سمجھنی چاہیے نا۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضرت ایک مسجد غیر مقلدین کی ہے، ایک مسجد بریلویوں کی ہے، تو ادھر امام وہ ہے ادھر امام یہ ہے، تیسری کوئی مسجد نہیں ہے، تو ہم ان میں سے کس کے پیچھے نماز پڑھیں کس کے پیچھے نہ پڑھیں؟ یہ مسئلہ الگ ہے کہ ہوتی بھی ہے ان کے پیچھے، اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت نے بطور ظرافت طبع کی ایک بات سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب بریلویوں سے ہمارا اختلاف ان مسائل کا ہے جو نماز کے باہر ہیں، اور ان سے اختلاف ان مسائل کا ہے جو نماز کے اندر ہیں۔ پڑھنی نماز ہے، سمجھ آئی بات؟ پڑھنی نماز ہے، اور ان سے اختلاف کن مسائل کا ہے جو نماز کے اندر ہے، اور بریلویوں سے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نہ پڑھیں ان کے پیچھے پڑھ لیں۔ ارے فرماتے ہیں جن سے نماز کا اختلاف ہے ان کے پیچھے پڑھ لیں، اور جن سے نماز کا اختلاف نہیں ان کے پیچھے نماز چھوڑیں۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب کتنی معقول بات فرمائی ہے۔ مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اب مسئلہ پوچھا، مسئلہ سمجھانے کا طریقہ ہے نا، سمجھانا کیسے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کا امام ہے وہ غیر مقلد ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا جو آپ کا غیر مقلد امام ہے اس کا تقلید کے بارے میں کیا ذہن ہے، وہ تقلید کو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو تقلید کو شرک کہتا ہے۔ میں نے کہا آپ تقلید کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے کہا آپ مقلد ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کے امام کے نظریے کے مطابق آپ مشرک ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا وہ تو میں مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور تجھے فکر پڑی کہ اس پیچھے نماز پڑھ لوں کہ نہ پڑھوں؟ تجھے کیا فکر ہے کہ نماز پڑھو کہ نہ پڑھو، اور وہ تجھے مسلمان بھی نہیں مان رہا۔ تو اسے کہا بھی مجھے مسلمان مان لے، میں نے تیرے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کسی بات پہ تو اس کو بھی قائل کرنا۔
ہمارے یہاں ایک ہی اندھیری چل رہی ہے، اپنوں کو سمجھاؤ، نماز خراب ہوتی ہونے تو تم نے پڑھنی ہے، بس تم نے پڑھنی ہے، تم نے پڑھنی ہے، تم نے خراب ہونا ہے، وہ ٹھیک ہونا ہو تم نے خراب ہونا ہے۔ بھئی فکر ہم نے کرنی ہے کہ دوسرے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور ہم فکر کر رہے ہیں کہ اپنے کو خراب کیسے کرنا ہے نا انوکھی محنت۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے غیر مقلد کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور ہمارے محنت کیسی ہو رہی ہے کہ جو ٹھیک ہے اس کو خراب کیسے کرنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جن کی نمازیں خراب ہیں ان کو بھی ٹھیک کرو، اور آواز لگ رہی ہے کہ نہیں جن کی نمازیں ٹھیک ہے وہ بھی خراب کرو، اور عنوان کیا ہے کہ ہم نمازیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ نمازیں سے ٹھیک ہوں گی یا اس سے نمازیں خراب ہوں گی؟ جی خراب ہوگی۔ نمازیں ٹھیک کرنی ہے یا خراب کرنی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کرو، اپنا دماغ لائن پہ لگاؤ، پہلے آپ خود بات کو سمجھو کام کی ترتیب کیا ہے۔